गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 8। टॉपिक का नाम है काबुली वाला। आपके बुक में ये जो लेसन है वो पीरियोडिक सेकेंड जो होगा उसी का ये सिलेबस है। तो आज शुरुआत करते हैं इसकी। काबुली वाला एक कहानी है कि तमाम इंसानी रिश्तों को जोड़े रखने वाला जज्बा मोहब्बत है। यानी मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि तमाम इंसान को आपस में जोड़े रखता है, और मोहब्बत कोई सरहद नहीं जानती, उसका कोई सरहद नहीं होता, उसका कोई मकाम नहीं होता। काबुली वाला और मुन्नी के किरदार के ज़रिए मुसन्निफ़ ने बाप और बेटी के रिश्ते पर रोशनी डालते हुए मोहब्बत का आफाकी पैगाम दिया है। इस कहानी को रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिनकी पैदाइश 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। अब मैं इस कहानी को रीड करता हूँ। कहते हैं मुसन्निफ़ कि मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है। इस कहानी में एक बच्ची रहती है जिसका नाम मुन्नी रहता है। घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। घड़ी भर का मतलब पल भर के लिए भी, थोड़े वक्त के लिए भी वो चुप नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नॉवेल का 17वां बाब लिख रहा था तो मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी, सुबोध, यानी सुबोध एक नौकर है इस कहानी में, सुबोध कौवे को काग कहता है। यानी उसकी बच्ची जो है अपने वालिद से दे मोहतरम से कह रही है कि सुबोध जो उसका नौकर है वो कौवे को काग कहता है, वो कुछ नहीं जानता। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाते हैं। अब आपको पता होगा कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या आपकी छोटी छोटी बहन या भाई होंगे, उनकी ज़बान से तरह तरह की बातें निकलती होगी, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ताज्जुब सा लगता होगा कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। अटांग पटांग का सवालात, क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उसको अगर अच्छा माहौल मिलता है तो वो बहुत अच्छा कुछ करते हैं। तो इसी तरह से वो लड़की जो मुन्नी थी, वो उसके मन में ये सारे सवालात आ रहे थे और अपने फादर से यानी वालिद से डिस्कस कर रही थी कि भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपने सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। अब उसके वालिद कह रहे हैं कि मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तो भोला के साथ जाकर खेल, यानी तुम जो है जाओ और भोला के साथ जाकर खेलो, मुझे इस वक्त काम करना है। वो शख्स कह रहे हैं कि मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई। बरामदा जो सेहन होता है, घर के दरवाजे के बाहर जो बना होता है, थोड़ा सा जगह स्पेस खाली होता है, उसे बरामदा कहते हैं। बरामदे में दौड़ गई और ज़ोर ज़ोर से काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारने लगी। काबुली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंधी टकी बातें होती थी। काबुली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी। मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं। वो जो काबुली वाला जब उसका दोस्त हो गया तो काबुली वाला उसे चिढ़ाता था कि क्या जी मुन्नी, तुम बड़ी हो जाओगी तो ससुराल जाओगी। अब वो बेचारी मुन्नी छोटी सी बच्ची थी, उसे ये पता नहीं कि ससुराल वसुराल क्या होता है। लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। वो तो बार बार तरह तरह के सवालात उसके मन में आ रहे थे। वो बहुत हंसमुख थी। वो उल्टा काबुली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे। रहमत घूंसा तान कर कहता, अरे मैं तो ससुरे को मारूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती। हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता। अपने वतन का मतलब अपना गांव, अपने मुल्क जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता। मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अब उसके वालिद कह रहे हैं मुन्नी के कि मैं एक दिन अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था।
اچانک گلی میں بڑا شور و غل سنائی دیا۔ شور و غل کہتے ہیں ہلہ چلا کو۔ گلی میں شور ہونے لگا، آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا رحمت کو دو سپاہی باندھے لیے جا رہے تھے۔ پیچھے سے لڑکوں اور راہ گیروں کا مجمع چلا رہا تھا۔ راہ گیر کہتے ہیں جو راستہ چلتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس کا ایک جھنڈ تھا، ایک مجمع تھا، وہ پیچھے پیچھے لڑکوں کے آ رہے تھے۔ رحمت کے کرتے پر خون کے دھبے تھے۔ اب رحمت بیچارے جس کو سپاہی پکڑ کے لے کر آ رہے تھے، رحمت جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس پر خون کے دھبے تھے، اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں خون بھری چھری تھی۔ میں بھاگا گیا اور سپاہیوں کو روک کر پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک چپڑاسی نے رحمت سے ایک چادر لی تھی اور اب وہ دام دینے سے انکار کرتا تھا۔ یعنی اس چادر کا جو قیمت ہوتا ہے، اس چادر کا جو پیسہ جو باقی تھا، جب رحمت اس سے مانگنے گیا اس نے نہیں دیا۔ اس پر جھگڑا ہو گیا اور رحمت نے غصے میں چپڑاسی پر چھری سے حملہ کر دیا۔ رحمت اس بے ایمان چپڑاسی کو سینکڑوں گالیاں دے رہا تھا۔ اس بیچ میں کابلی والے پکارتی ہوئی منی بھی وہاں آ گئی۔ رحمت کا چہرہ دم بھر کے لیے، دم کہتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، خوشی سے کھل اٹھا۔ منی نے آتے ہی اسے پوچھا تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت نے ہنس کر کہا ہاں وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اس جواب سے منی کو ہنسی آ گئی، تب اس نے گھونسا دکھا کر کہا میں سسرے کو مارتا تو ضرور، لیکن کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس جرم میں رحمت کو 7 سال کی سزا ہو گئی۔ رحمت نے جو قتل کیا تھا چپڑاسی کا، اس جرم میں 7 سال کی سزا ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد کئی دن گزر گئے، منی کابلے والے کو بھول گئی۔ منی بڑی ہو گئی اور پھر اس کی شادی بھی طے ہو گئی۔ آخر کار شادی کی تاریخ آ پہنچی۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا کہ اچانک اس وقت رحمت وہاں آ گیا۔ پہلے تو میں اس کو پہچان نہ سکا، اس کی ہنسی سے سمجھ گیا کہ یہ رحمت ہے۔ میں نے پوچھا کیوں رحمت، کب آئے؟ کل ہی شام کو جیل سے چھوٹا ہوں۔ میں نے کہا آج تو میں بہت مصروف ہوں۔ مصروف کہتے ہیں میں بہت بیزی ہوں، بہت سارا کام ہے، مطلب مشغول ہوں، پھر کبھی آنا۔ وہ اداس ہو کر جانے لگا، لیکن پھر ہچکچاتے ہوئے بولا بابو جی منی کہاں ہے؟ میں نے کہا آج گھر میں کام ہے، منی سے بھی ملاقات نہ ہوگی۔ وہ اداس ہو گیا۔ اچھا بابو جی، سلام کہہ کر جانے لگا۔ اور رحمت واپس ہونے لگا۔ مجھے جیسے دھکا سا لگا، جی چاہا کہ اس کو بلا لوں، اتنے میں دیکھا کہ وہ خود ہی واپس آ رہا ہے۔ واپس آ کر اس نے کہا یہ کچھ کشمش بادام منی کے لیے لایا تھا، اس کو دے دیجیے گا۔ رحمت اور منی آپس میں بہت اچھے دوست ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی قیمت ادا کرنی چاہی۔ اب اس کے پاپا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کشمش اور بادام منی کے لیے لایا تھا اس کا کچھ پیسہ دے دوں۔ تب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ کی مہربانی میں کبھی نہیں بھول سکتا، مجھے قیمت نہ دیجیے، یعنی اس سامان کے دام نہ دیجیے، پیسے نہ دیجیے۔ بابو جی منی جیسی میری بھی بیٹی ہے، اسی لیے میں اس کے لیے میوہ لاتا تھا، میں یہاں سودا بیچنے نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر اس نے کرتے کے اندر سے ایک میلے کاغذ کی پڑیا نکالی، بڑی احتیاط سے پڑیا کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس کاغذ پر ایک چھوٹے سے ہاتھ کا نشان تھا۔ اپنی بیٹی کی اس نشانی کو چھاتی سے لگا کر رحمت اتنی دور سے میوہ بیچنے کلکتہ آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سب کچھ بھول گیا، بس یہ بات یاد رہ گئی کہ میں بھی باپ ہوں اور وہ بھی باپ ہے۔ میں نے اسی وقت منی کو اندر سے بلایا۔ منی شادی کے کپڑے اور زیور پہنے ہوئے آئی اور شرمائی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر کابلی والا گھبرا سا گیا اور بات بھی نہ کر سکا۔ پھر اس نے ہنس کر کہا منی تو سسرال جا رہی ہے؟ اب منی سسرال کی معنی سمجھنے لگی تھی۔ اس نے شرما کے سر جھکا لیا۔ رحمت کچھ سوچ کر زمین پر بیٹھ گیا، جیسے اس کو یکایک اچانک احساس ہوا کہ اس کی لڑکی بھی اتنے دنوں میں بڑی ہو گئی ہوگی۔ ان 8 برسوں میں اس کا کیا ہوا کون جانے، اس کی یاد میں کھو گیا۔ بچوں، اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ایک کس طرح سے
دوستی اور محبت کا احساس ہوتا ہے کہ اگر کسی سے سچی دوستی ہو تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، جس طرح سے رحمت اور کابلی والے اور منی کی بیچ تھا۔ اس دوستی میں وہ اپنی بیٹی کو بھی بھول گیا تھا۔ اب جب منی بڑی ہو گئی، 7 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، تو اب منی کو بھی سسرال کے معنی سمجھ میں آنے لگے، اور اس کابلی والے کو احساس ہوا کہ میری ایک بیٹی جو گھر پہ شاید وہ بھی بڑی ہو گئی ہوگی، اب میں اس کے لیے بھی کچھ کر سکوں۔ تو بچوں، یہ رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا بہت ہی بہترین کہانی ہے۔ اس کہانی میں انسان کے رشتوں کو جو جوڑتا ہے محبت، اس کے بارے میں بتایا گیا جو آپ نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد باپ اور بیٹی کے رشتے پر روشنی ڈالی کہ باپ اور بیٹی میں کس طرح سے محبت ہوتی ہے۔ اس الفاظ کے جو معنی ہیں، اس چیپٹر کے جو الفاظ اور اس کے معنی ہیں، اسے بھی آپ یاد کریں۔ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ الفاظ و معنی دیا ہوا چیپٹر کے لاسٹ میں۔ گھڑی بھر، پل بھر، صافہ کہتے ہیں پگڑی کو۔ ہنسمکھ کا معنی ہوتا ہے جس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہو۔ شبہ کہتے ہیں شک کو، اور مجمع کا معنی ہوتا ہے بھیڑ۔ چھاتی کا مطلب سینہ۔ باب کتاب کا ایک مکمل حصہ۔ میوہ کا مطلب ہوتا ہے سوکھے پل، جیسے بادام، کشمش۔ خوف ڈر کو کہتے ہیں۔ پڑیا کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ شکریہ، پھر میں کل اس لیسن کا جو ہے کوشچن آنسر کرواؤں گا۔